میر بہرام بلوچ صاحب قانون بنائیے، ٹھیک ہے، اب اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے کیا ہونا باقی ہے؟ چونکہ کمیشن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا ہے، اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، تو یہ تاخیر کیوں کی جا رہی ہے اور اس کے نقصانات پھر کیا ہوں گے؟ جی جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جو قانون بن گئے اس کے عمل درآمد لازمی ہے. جی عمل درآمد کے لیے پھر یہ کہ اس کے دو اہم چیزیں ہیں اس قانون میں. ایک جو انفارمیشن آفیسرز کی نامزدگی، جو بلوچستان حکومت جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جیسے قانون بنا تھا، اس نے جو ہے مختلف اداروں کو، ڈپارٹمنٹس کو، انہوں نے جو ہے لیٹرز لکھے کہ بھئی آپ اپنے انفارمیشن آفیسر، جس میں قانون میں کہا گیا ہے کہ جو 17 سے نیچے نہیں ہو اور 17 سے اباو ہو. جی اور اگر کہ 17 سے نیچے کوئی ایسا افسر ہو جو اس کو تھوڑا بہت نو ہو اور اس کے علاوہ جو قانون کے بارے میں پتہ ہے، تھوڑا بہت اس کو ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ ہے، نالج ہے لاز کے حوالے سے، اور اس کا ڈپارٹمنٹ میں ایک اچھا سا امیج ہے، تو وہ اس کو بھی آپ انفارمیشن آفیسر نامزد کر سکتے ہو. تو اس میں پھر یہ کہ محکموں کو جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں لکھا تو جی محکموں کی طرف سے کچھ انفارمیشن آفیسرز کی نامزدگیاں آئیں. تو ایک تو سمجھو ایک ان کا گول تھا، سمجھو ایک ٹارگیٹ تھا، مائل سٹون تھا، وہ ایک تو مکمل ہو گیا. دوسرا مائل سٹون اس کا تھا جو کہ بلوچستان انفارمیشن کمیشن کا بننا تھا. اب بلوچستان انفارمیشن کمیشن جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک یہ قانون ہے جو انفارمیشن کمیشن، اس کے خاطر خواہ نتائج عوام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے انفارمیشن کمیشن کے لیے ہماری جدوجہد رہی ہے، اور جو قانون بنا ہے 2021 میں پاس ہوا ہے، بلوچستان رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے، جس کا نام بھی ہے، اس میں یہ ہے، اس قانون میں خود ہے کہ 120 دنوں کے اندر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، انفارمیشن آفیسرز کی نامزدگیاں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن بننا چاہیے. اب اس کو 1000 سے بھی زیادہ دن گزر گئے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا یہاں جو اس قانون کے تحت ہم شفافیت اور احتساب کی بات کرتے ہیں، وہ ایک کوشچن مارک ہے. کیا جو اس کے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں جو ہے ہمارے بیوروکریسی آتی ہے، دوسرے ہمارے پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، کیا وہ جو ہے شفافیت اور احتساب کے سے بھاگ رہے ہیں؟ تو یہ ہم عوام، یہ پبلک اور جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں پا رہی کہ ایک طرف سے تو ہمارے حکومتی جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان سے کرپشن کو ختم کریں گے، جی لیکن بالکل. کرپشن کو اس وقت تک ختم کیا جا سکتا ہے جب تک جو ہے انفارمیشن کمیشن بن جائے. بالکل. مطلب یہ کہ اس کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے، کیا وہ پروسیس حکومت بلوچستان نے یا سابقہ حکومت بلوچستان نے یا موجودہ حکومت بلوچستان نے اس کے لیے وہ پروسیس مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ مشتہر ہوا ہے یہ یا نہیں ہوا ہے؟ انٹرویوز وغیرہ ہونے تھے، وہ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں؟ ذرا سا اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں. جی جی بالکل. اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے اس کے اوپر جدوجہد کی، کوشش کی، جب ہم نے جا کے حکومت سے بات بھی کی اور پارلیمنٹیرین سے بھی بات کی اور اسمبلی کے لوگوں سے بھی بات کی، تو اس پر یہ ہے کہ ہم نے مختلف پریس کانفرنسز بھی کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیمینار بھی کیے، آگاہی سیشنز بھی کیے کہ بھئی اس کی امپورٹنس ہو، اہمیت ہو، اور سوشل میڈیا پر ہم نے مختلف کیمپینز چلائے. اسی طرح سے یہ جو آپ آج ہمارا آواز پہنچا رہے، اسی طرح سے ٹیلی ویژن پر ہمارے دوستوں نے آواز اپنی پہنچائے، ریڈیو کے تھرو سے اپنی آواز پہنچائے کہ بھئی یہ کمیشن بننا چاہیے. تو اس پر پھر یہ کہ حکومت نے جو تھا ایک جو ہے اس کمیشن کا ایڈورٹائزمنٹ کی. پھر اس کے بعد جو ہے آج سے 3 مہینے پہلے انہوں نے جو ہے اس کی انٹرویوز کیے، پورے پاکستان سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا. پھر وہ لوگوں نے اس پر اس کے پروسیس چلے، قانونی لیگل طریقے سے گئے، انٹرویوز ہو گئے، ایک کمیٹی بن گئی تھی جہاں پر ہمارے بلوچستان کے اچھے جانے مانے سیکٹری صاحبان اس میں تھے. تو اس میں جو ہے لوگوں نے انٹرویو کی طرف سے یعنی پروسیس مکمل ہو جی ہاں چکا ہے، بالکل. صرف حکومت کی جانب سے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ باقی ہے، جو کہ ابھی نہیں یہ کہ کیا سب جا رہا ہے، چیزیں کہ اب فائل جو سی نہیں ایم ہو رہا صاحب کے یہ. پاس جی پہنچ گیا. اب سی ایم صاحب نے اس فائل پر دستخط کرنا ہے، اور جو ہے کمیشن کے جو کمشنرز ہیں ان کے تعینات اس نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اناؤنس کریں. تو بالکل چلتے ہیں عادل جہانگیر صاحب کی جانب، جو کہ رائٹ ٹو
انفارمیشن کا جو یہ قانون بنا ہے یا اس پہ انہوں نے گزشتہ 5 سالوں سے بہت بڑا کام کیا ہے. عادل جہانگیر صاحب, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے, عام پبلک اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہی ہے اور ہمیں سن بھی رہی ہے پبلک, تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اگر ایکسپلین کریں کہ یہ ہے کیا, عام لوگوں کا اس سے فائدہ کیا ہوگا. اگر یہ قانون بنا ہے تو اس سے عام لوگوں کا فائدہ کیا ہوگا, تو یہ اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. جی شکریہ وطنیار صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, سنو بلوچستان کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اس اہم موضوع پر جو میری بھی نیڈ ہے, آپ کی بھی نیڈ ہے, ہم اس پر بات کریں. جی تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ یہ قانون میرے لیے ہے, آپ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے, جو ہمارے یہ جیسے آپ نے ابھی اپنے خود بات کی آپ نے کہ سننے والوں کو کہا, تو یہ عام سننے والوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے ہے جو کہ روزانہ یا کئی عرصے سے کئی مسائل اور مصائب کا شکار رہتے ہیں. تو یہ ایک امید کی کرن ہے, ایک نوید ہے, ایک نئی صبح کی, کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا اور بہت زیادہ خوشحالی ہوگی, لیکن یہ امید کی ایک کرن ہے, یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے. یہ جو قانون ہے اصل میں یہ قانون عام آدمی کو یہ دسترس دیتا ہے, یہ حق دیتا ہے, یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں سے, وہ کسی بھی گورنمنٹ آفیشل سے, جہاں پر گورنمنٹ کے کوئی کام ہو, گورنمنٹ اس میں انوالو ہو, وہ اس میں پوچھ سکتا ہے ان سے, وہ ان سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے. کیونکہ ہم اور آپ جب اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں رہنے والا ہر شخص ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس پیئر ہے, تو یہ جتنے بھی حکومتی امور ہیں یا حکومتی کام ہیں, یہ میرے اور آپ کے پیسوں سے یہ ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم حکومت سے پوچھ سکیں. جیسے آپ نے خود اپنے شروع میں کہا کہ اگر کوئی روڈ بن رہا ہو تو میرا یہ حق ہے کہ میں پوچھ سکوں کہ اس روڈ بننے میں کون کون سے مٹیریل استعمال ہو رہے ہیں, اس میں کیا ناقص مٹیریل استعمال ہو رہی ہے یا اچھا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے, یا اس کا بجٹ کتنا ہے, اور اس میں مطلب چیزوں کی مقدار کتنی ہے. تو یہ ہم پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ سڑک بنتی ہے, 2-3 دن کے بعد بارش اگر ہوتی ہے تو وہ سڑک کا پھر نام و نشانی نہیں رہتا. جی بالکل, پہلی بارش میں وہ سڑک بہہ جاتی ہے, نالیاں بہہ جاتے ہیں. جی ہاں, تو اسی طرح اور بھی روزمرہ کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے میرا اور آپ کا تعلق پڑتا ہے, اور وہ اختیاردار جو ہوتے ہیں, وہ حکومتی جو ہم حکام بالا کہیں, افسران کہیں یا کوئی بیوروکریسی کہیں, یہ سب انہی کے ساتھ ان کا تعلق ایک رہتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے حق کی آگاہی ہو کہ ہم کون کون سے معلومات ہم حکومت سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, معلومات لے سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو کرپشن ہے, ٹھیک ہے, جو کمیشن ہے, اس کا راستہ رکے گا, اور جو ترقیاتی کام کسی محلے میں ہو رہے ہیں وہ جو ہے وہ پائیدار کام ہوں گے, اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں جنہیں ہم نے بھیجا ہے, ان کا ایک طرح سے احتساب بھی اس عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر ایک انسان اگر بااختیار ہے اور یہ حق رکھتا ہے, چاہے وہ ایک عام بندہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایک ریڑھی والا بندہ کیوں نہ ہو, ایک مزدور کیوں نہ ہو, اس کو یہ پوچھنے کا حق ہے. تو میر بہرام بلوچ صاحب, اس پہ مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ عادل صاحب نے اس کے اوپر اچھی خاصی تفصیلاً بات کی. یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ بازار سے جا کے چاول خریدتے ہو، چاہے آپ جو ہے دال خریدتے ہو، یا چاہے گاڑی کے لیے اپنا موبائل آئل لیتے ہو، پیٹرول ڈلواتے ہو، بجلی کے بل جمع کرتے ہو، گیس کے بل جمع کرتے ہو، جو یہ جتنے بھی چیزیں جمع کرتے ہیں، اس سے آپ سے ٹیکسز کٹتے ہیں. اور یہ آپ کا جو حکومت ہے، جو آپ کے ادارے ہیں، آپ کے جتنے وزراء ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا جو سسٹم ہے، ان کی جو کاروبار ہے، ان کا جو ہے سیلریز ہے، ان کا تنخواہ ہے، ان کے آفیسز ہیں، ان کے دفتر ہے، سب جو ہے آپ کے ٹیکسز سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ قانون حق دیتا ہے کہ آپ کے جو خون پسینے کا آپ سارا دن کما رہے ہوتے ہو، پیسے کہاں لگ رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ خود دیکھ رہے کہ سالانہ پی ایس ڈی پی بنتی ہے، اور پی ایس ڈی پی میں کروڑوں روپے کے ہر ایک ایریا کے جو ہے ایم پی ایز کے بجٹ بنتے ہیں، اور وہ بجٹ جو ہے آپ کے ایریا میں اس کو جو ہے لگنا چاہیے. لیکن اکثر ہم یہ کہتے ہیں، اکثر ہم یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ایریا میں جو ایم پی اے کام نہیں کرتا، اور ہمارے ایریا کے فنڈز جو ہے یا ایم این اے یا سینیٹر میرے علاقے کا منتخب ہوا ہے، اسے کام نہیں ہو رہا، مجھے کام نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس سے پہلے کوئی ایسے رستہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، اس سے پہلے میرے پاس کوئی اس قسم کے پلیٹ فارم نہیں تھے کہ ہم کہاں سے جائیں اور کدھر سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ہمارے پیسے ہیں وہ کدھر خرچ ہو رہے ہیں. تو وہ بھی جواب دہ نہیں تھے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وزراء ایم پی ایم این اے، یا ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، وہ بھی اس سے پہلے جواب دہ نہیں تھے. اب وہ لوگ جواب دہ ہیں کہ وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں اس قانون کے تحت. اور یہ بالکل آسان قانون ہے، اور اس میں کوئی اس قسم کا مسائل نہیں. ایک سادہ کاغذ پر، ایک سادہ پیج پر، اگر آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، آپ کو اتنا پتہ چلے کہ آپ کے جو ایریا ہے یا ادارہ ہے، آپ مثال کے طور پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو، اگر آپ یونین کونسل میں رہتے ہو، یونین کونسل میں کوئی اگر ہاسپٹل ہے یا ڈی ایچ او وہاں پر ہوتا ہے، تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں ہیلتھ سے کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہاں آپ جا کے ان کو کہیں کہ میں نے جو ہے اس حوالے سے مجھے معلومات چاہیے، تو مجھے میرا درخواست لکھ دے. تو اس قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سائل ہے، اگر اس کو لکھنا نہیں آتا ہے تو اس کو درخواست لکھنے میں بھی مدد آپ کر سکتے ہیں. ایون یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا جو بندہ ہے، افراد باہم معذوران سے تعلق ہے اس کا، یا وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، یا اس ایک ہاتھ سے جو ہے وہ اس کے نہیں ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اور مسئلہ ہے اس کے جو معذوری کا، تو وہ اس کو بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے حوالے سے. اور اپلیکیشن کا یہ ہے کہ اس میں آپ نے لازمی اپنا شناختی کارڈ کا کاپی آپ نے لگانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کس وجہ سے جو میں یہ معلومات لوں گا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پھر 15 دنوں کے اندر وہ ڈپارٹمنٹ، وہ ادارہ پابند ہے. مزید 15 دن اس کو لگ سے، تو کم سے کم 1 مہینے میں جو ہے وہ ادارہ پابند ہے کہ وہ آپ کو معلومات دے سکے. تو وہ معلومات جب آپ حاصل کریں گے، لیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، جو نظام ہے، وہ پھر آپ کے جو خون پسینے کا جو ٹیکسز ہے، پیسے ہیں، وہ جرات نہیں کرے گا کہ اس کو جو ہے غلط استعمال کرے. کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے غلط استعمال کیا، تو ایک عام سا بندہ اٹھ کے مجھ سے پوچھے گا کہ یہ پیسے کتنے آئے تھے اور کدھر خرچ ہوئے، تو پھر مجھے جواب دینا پڑے گا. جی بالکل زبردست. عادل جہانگیر صاحب، بیرام لیڈی صاحب نے بہت اچھی بات کی. تو تھوڑا سا مختصراً یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں مختلف چیزوں کے حوالے سے ایک بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو معلومات ہو. ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں 2 بنیادی شعبے ہیں، ایجوکیشن کا شعبہ ہے، تعلیم کا، ہیلتھ کا شعبہ ہے یعنی صحت کا شعبہ ہے، اور اس کے زیر انتظام جو ہے پورے بلوچستان میں سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سب کیمپس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سول ڈسپنسریز ہیں اور بی ایچ یوز ہیں، یعنی اسپتال ہیں، چھوٹے اسپتال ہیں، شہری علاقے میں بڑے اسپتال ہیں. وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں آتے ہیں، ڈپٹی نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ ادویات جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، بر وقت مریض کو جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولت جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. تو عادل جہانگیر صاحب، پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا، مختصراً آپ یہ بتا دیں کہ اس قانون کے تحت بھی درخواست دی جا سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے کہ کیوں ٹیچر حاضر نہیں ہے،
کیوں ڈاکٹر حاضر نہیں ہیں اور کیوں ادویات جو ہیں وہاں پہ نہیں ہیں یا مشینریاں جو ہیں وہ فنکشنل کیوں نہیں ہے؟ جی جی بالکل پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ قانون ہے عام آدمی کے لیے، اور اس کے ذریعے آپ کسی سے بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ طریقہ کار اس کا یہی ہونا چاہیے کہ بھئی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، اب تو یہ ہم یہ کہیں کہ بلوچستان میں اس کا انیشیل اسٹیج ہے، جو پبلک انفارمیشن آفیسر جو تعینات کیے گئے ہیں وہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک پبلک انفارمیشن آفیسر کو تعینات کیا. اب یہ نیچے تک جائے گا، گراس روٹ تک جائے گا، یہ ڈسٹرکٹ تک جائے گا، پھر اس کے بعد تحصیل، پھر یونٹ، مطلب یو سی تک بھی جائے گا. کہ وہاں پر شروع میں تو یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو ہمارے محکمے ہے کوئٹہ میں، اس کے بعد جو کوشش ہے کہ ہم اسے ڈسٹرکٹ میں لے جائیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہو وہ پبلک ریلیشن انفارمیشن آفیسر ہو جو آپ کو بتا سکے. یقیناً یہ سارے جو مسائل یہ سلگتے ہوئے مسائل ہیں کہ اگر کوئی BHU ہے وہاں پر اس کا بجٹ کتنا ہے، اس کے پاس پیسے کتنے آ رہے ہیں، وہاں پہ کون کون سے ڈاکٹر ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں